آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے نیکی اور بدی کے عام تصور کو شاید تھوڑا سا جھنجھوڑ دے۔ جی ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ظاہری اعمال، نماز، روزہ، اور فوراً ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ بھئی یہ نیک ہے، وہ گناہ گار۔ ہاں، یہ ہم رویہ ہے۔ لیکن کیا اصل پیمانہ یہی ہے؟ مطلب کیا کسی کی آج کی حالت ہی اس کا، آپ کہیں، دائمی فیصلہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، نہج البلاغہ سے لیا گیا ہے، اور اس پر منبر پوڈ کاسٹ میں بھی بات ہوئی تھی۔ جی جی یہ قول ہمیں ایک بالکل، آپ کہیں، مختلف زاویہ دکھاتا ہے، ایک ایسا پیمانہ جو ہمارے ان فوری فیصلوں کو چیلنج کرتا ہے۔ بہت گہرا کال ہے۔ قول کچھ یوں ہے: نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ خیر پر ہو، اور بدی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا انجام بدبختی پر ہو۔ تو آئیے اس نقطے کی ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ امام علی کے اس قول کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ خاتمہ ہے۔ خاتمہ ہم یعنی انجام۔ جی، انجام، زندگی کا اختتام کس حال میں ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر کا مطلب ہے ایمان اور نیکی کی حالت میں موت آنا، اور خاتمہ بسو؟ وہ اس کے برعکس، یعنی برے انجام پر مرنا، بدبختی کی حالت میں۔ اصل میں دنیا کو اس لیے تو ایک آپ کہہ لیں فریب کہا گیا ہے۔ اچھا، فریب کیوں؟ کیونکہ یہاں انسان کا حال بدلتے دیر نہیں لگتی، کچھ پکا نہیں ہے نا۔ آج جو شخص گناہوں میں ڈوبا نظر آ رہا ہے، کیا پتا کل وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ کا مقرب بن جائے۔ ممکن ہے۔ اور دوسری طرف آج جو بہت نیک، بہت پارسا دکھائی دے رہا ہے، کون جانتا ہے کل کسی آزمائش میں، کسی لغزش کا شکار ہو کر اپنا ایمانی گوا بیٹھے۔ اللہ نہ کرے۔ جی، قرآن کریم بھی تو یہی کہتا ہے، سورہ آل عمران میں ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو اصل کامیابی کیا ہوئی؟ آخری سانس تک ایمان پر قائم رہنا۔ وہ سب آخری لمحے کی کسی ایک غلطی سے ضائع ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پریشانی سے زیادہ شاید یہ احتیاط کی دعوت ہے۔ احتیاط؟ جی، توازن یہ ہے کہ نہ تو اپنی نیکی پر کبھی غرور ہو، تکبر آ جائے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو۔ اچھا۔ اور تاریخ میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں جو اس نقطے کو بالکل واضح کرتی ہیں۔ ایک مثال وہ بلم باورا کی ہے۔ ہاں، سنا ہے ان کا نام۔ وہ کوئی بڑے عالم تھے شاید؟ جی، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی تھیں ان کی، لیکن پھر دنیا کی لالچ، حسد، ان چیزوں میں پڑھ کر گمراہ ہوئے اور انجام بہت برا ہوا، عبرتناک۔ اوہ، یعنی ظاہر بہت اچھا تھا پر انجام برا۔ بالکل۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں، ایک بالکل الٹ، حیران کن مثال جناب حر کی۔ حر؟ کربلا والے؟ جی، وہی جو کربلا میں ابتدا میں امام حسین کے مخالف لشکر کے ایک اہم سردار تھے، جنہوں نے امام کا راستہ روکا تھا۔ اب ظاہر میں تو وہ غلط سمت میں تھے، ہے نا؟ جی بالکل۔ مگر پھر کیا ہوا؟ آخری لمحات میں ان کے ضمیر نے آواز دی۔ انہوں نے توبہ کی، امام حسین کے قدموں میں آ گئے، اور پھر انہی کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہادت کا وہ عظیم رتبہ پایا، سبحان اللہ، جس پر آج تک رشک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر پر فیصلہ کرنے والوں کے لیے ایک زبردست سبق ہے۔ ایک کا ظاہر اچھا، انجام برا۔ دوسرے کا آغاز کہہ لیں غلط تھا، مگر انجام کتنا شاندار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی عبادت پر، اپنی نیکی پر کبھی بھی مطلب مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس ہم تو پکے جنتی ہیں۔ یقیناً، بالکل یہی سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ کہ اپنی نیکی پر کبھی غرور نہ کریں، کیونکہ ہمیں اپنے انجام کا کوئی علم نہیں، کون جانے کیا ہو جائے۔ صحیح۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ۔ اور دوسرا سبق؟ دوسرا یہ کہ کسی گناہگار کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ صادر نہ کریں۔ کیا معلوم اللہ کس کو کب ہدایت دے دے۔ ہو سکتا ہے اس کا انجام ہم سے بہتر ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو بات صرف ظاہری اعمال کی نہیں ہے، بلکہ دل کی نیت، اخلاص اور وہ ایمان ہے جو آخری سانس تک سلامت رہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یا نچوڑ کہہ لیں، یہ ہے کہ کسی انسان کی اصل نیکی یا بدی کا جو معیار ہے نا، وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، اور اس وقت اس کی روحانی اور ایمانی حالت کیا ہے اس پر منحصر ہے۔ تو اس سب کا عملی مطلب کیا نکلتا ہے ہماری روزمرہ زندگی کے لیے؟
شاید یہ کہ ہر دن کو ایسے گزارنے کی کوشش کریں جیسے یہ آخری ہو، ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں، نگرانی کریں، اور دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے یا حکم لگانے سے پہلے اپنے انجام کے لیے فکر مند ہوں اور دعا کریں۔ جی بالکل، اپنے آپ پر نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات واقعی گہری سوچ کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر انجام ہی سب کچھ طے کرتا ہے تو پھر ہمیں آج اس لمحے اپنی زندگی کو کیسا بنانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، خیر پر ہو۔ جی یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ یہ سوال ہم سب کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔